کورونری آرٹری ڈیزیز ایک جان لیوا بیماری ہے، اس سے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عامر ایوب، جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر ایوب، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ کورونری آرٹری ڈیزیز کیا ہے؟ کورونری آرٹری ڈیزیز اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہارٹ کو جو آرٹریز بلڈ سپلائی کر رہی ہیں، جب ان میں کوئی نیرونگ ہو جاتی ہے، وہ سکڑ جاتی ہیں یا وہ بلاک ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کورونری آرٹری ڈیزیز۔ ہم یوز کریں ہیں ٹرم آرٹری کا، جنرل پبلک جو ہے وہ یوزلی جو ورڈ یوز کرتی ہے وہ وینس کا کہتی ہیں۔ ذرا بریفلی بتا دیجیے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آرٹری اینڈ وین؟ آرٹریز جو ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ ہارٹ سے مختلف آرگنز جو ہیں جو باڈی کے ان کو سپلائی کرتی ہیں، اور وینز جو ہوتی ہیں وہ اس بلڈ کو واپس لے کے آتی ہیں لنگس کی طرف۔ تو آرٹریز جو ہوتی ہیں ان کا مین کام ہوتا ہے زیادہ، اور جو ہارٹ کے اراؤنڈ جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ ان کی وال بھی ذرا تھک ہوتی ہے، وینز جو ہوتی ہیں ان کی وال ذرا تھن سی ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کولیپس ہوتی ہیں۔ لیکن جو مین آرٹریز ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ سپلائی کیری کرتی ہیں ٹو ڈفرینٹ آرگنز آف دا باڈی۔ شکریہ۔ تو یہ کورونری آرٹری ڈیزیز جو ہے یہ کیوں بلڈ ہوتی ہے آرٹریز میں؟ اس میں مختلف اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی فیملی انہیریٹنس آپ نے کی ہے، آپ نے اس کو انہیریٹ کیا ہے، فیملیز میں یا رن کرتی ہے۔ کچھ اس میں جینز فیکٹر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایشیائی ممالک کے جو لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ ڈیزیز پایا جاتا ہے، ان کا صرف جینیٹک کمپوننٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص اور وجہ نہیں ہے۔ اور پھر تیسری اس کی وجہ جو خاص ہے وہ آپ کا جو روزانہ کھانا پینا اور وہ جو لائف سٹائل ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہم ایشیائی لوگ جو ہیں ان کا کھانا پینا اس طرح ہے جس میں بہت زیادہ چربی ہے، بہت زیادہ جس میں شوگر ہے، اور اس کے بعد ہم گھی وغیرہ جب یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کولیسٹرول بلڈ اپ کرتی ہیں آپ کی بلڈ سٹریم میں، وہ جا کے آپ کی آرٹریز میں جمع ہو جاتی ہیں، آپ کی آرٹریز سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بلڈ سپلائی کو مشکل ہوتی ہے کہ بلڈ ان آرٹریز میں سے گزرے۔ اور جب وہ بلڈ کو مشکلات ہوتی ہیں آرٹریز میں سے گزرنے کی، بلاکیج ہو جاتی ہے آرٹریز میں، کولیسٹرول کی یہ جو آپ کی چربی ہے یہ سارا جمع ہو جاتی ہے آرٹریز میں، تو اس وقت پھر جب آپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کورونری آرٹری ڈیزیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آرٹریز میں پلاک کی بلڈ اپ ہے کس ایج میں سٹارٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو یہ بہت پہلے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جو ایک ایجپشن ممیز جو تھیں ان پہ جب ایک کسی نے ریسرچ کی تو انہیں دیکھا گیا تھا کہ ایون 5 to 6 ایئر اولڈ جو ممیز کی تھیں باڈی سے پرزرو تھیں، ان میں یہ پرزرو کیا گیا تھا کہ آرٹریز میں نیرونگ پلاک ہے اور تھکننگ ہے۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر آج کل کی اب دیکھا جائے تو میرے خیال میں اگر آپ کی فیملی میں یہ کورونری آرٹری ڈیزیز ہے تو 20 اور 30s میں ہی یہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا خیال رکھا جائے آپ کی اپنی باڈی کا۔ تو ایسے کون سے رسک فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پلاک کے آرٹریز میں بلڈ ہونے میں؟ ایک تو جس طرح ہم نے پہلے کہا، ایک تو جینیٹک ہے کہ آپ کا تعلق ایک ایسے جین پول سے ہے، جس طرح ہم ایشیائی ممالک میں لوگ رہتے ہیں یا پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی کے، ہم لوگوں میں زیادہ چانسز ہیں کورونری آرٹری ڈیزیز کے۔ اس کے بعد آپ کی رہنا سہنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کی ایکسرسائز، اگر آپ کا موٹاپا جو ہے اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، سگریٹ اسموکنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، الکوہول کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اسٹریس کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، جن میں موٹاپا ہو گیا، جن میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر ہو گئی، اسموکنگ ہو گئی، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ ڈائبٹک کورونری آرٹری ڈیزیز سے ہے۔ یہ کورونری آرٹری ڈیزیز کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے؟ کورونری آرٹری ڈیزیز ایک جان لیوا بیماری ہے، یعنی کہ اس سے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اٹ از ون آف دی ڈیزیزز لسٹڈ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سڈن ڈیتھ آپ کو کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت ہی سیریس ڈیزیز ہے اور اس کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے ویڈو میکر جو کہ یوز ہوا کرتی تھی، اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے؟ یہ ٹرم جی یوز ہوتی تھی آج سے کافی سال پہلے، جس وقت ابھی تک ہم اتنا ایڈوانس نہیں ہوئے تھے انویسٹیگیشن میں۔ ہارٹ کی 3 آرٹریز ہیں جو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ ہارٹ کے فرنٹ میں رن کرتی ہے اور کا سب سے بڑی آرٹری ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ بلاک ہو جاتی ہے، چونکہ وہ مین آرٹری ہے اور ہارٹ کا جو وال کا جو پمپ وال ایکشن ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہے، تو اس کے سڈن بلاک ہونے کی وجہ سے سڈن ڈیتھ ہو جاتی تھی۔
اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں وڈو میکر. تو وہ اب آج کل چونکہ ہم ڈائگنوسس بہت ارلی کر رہے ہیں تو وہ اسٹیج آتی ہی نہیں کہ یہ آرٹری کمپلیٹ بلاک ہو. ٹھیک ہے. میرا کویشچن اس لیے تھا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ 3 ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں تو پھر ساری آرٹریز بلاک ہوتی ہیں, تو کسی بھی انسان کے پاس 3 چانسز ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں جی یہ آپ کے جو ویورز ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, اس کو پلیز ذرا دور کر دیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. ایک بھی پہلا بھی جو ہارٹ اٹیک ہے وہ جان لیوا ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ 3 ہارٹ اٹیکس کی آپ کے پاس آپشن ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسی کوئی انڈیکیشنز ہیں جو کہ اس کی جو ہال مارک سمٹمز ہیں کورونری آرٹری ڈیزیز کی, وہ ان کے نمایاں ہونے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس مریض کو یا شخص کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہو سکتی ہے مستقبل میں؟ جی میرے خیال میں جو آپ کے ویئرس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے سمٹمس ہیں واٹ سمٹمس ٹو لک فار, کن کی ان کو ضرورت ہے کہ وہ محسوس اگر وہ کریں تو فوراً ہیلپ لیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیسٹ میں اگر آپ کو ٹائٹنس ہوتی ہے, آپ کو دباؤ محسوس ہوتا ہے, یا کوئی سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی نے آپ کے کوئی پتھر رکھا ہوا ہے یا بوجھ رکھا ہوا ہے, اگر ایسی کہیں فیلنگ آپ کو ہوتی ہے فوری طور پر آپ اپنے ڈاکٹر یا A&E میں آپ چیک کروا لیں. اس کے علاوہ اگر آپ آپ کو سانس چڑھ رہا ہے اور آپ کو یوزلی سانس نہیں چڑھتا, جس طرح اسٹیئرس کے اوپر آپ اپنے گھر میں ہی چل رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو آپ اسٹیئرس پہ چڑھ سکتے تھے لیکن اب نہیں چڑھ سک رہے اور سانس آپ کو چڑھ رہا ہے, فوری طور پہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں. اس کے علاوہ اگر پسینہ آپ کو آ رہا ہے, آپ کی بازوؤں میں, دونوں بازوؤں میں یا کسی ایک بازو میں ہیوینس ہو رہی ہے, بے شک چیسٹ پہ نہ ہو, اگر آپ کو صرف ہیوینس بھی ہو رہی ہے, ٹنگلنگ ہو رہی ہے, تو فوری طور پر آپ اپنے GP سے یا A&E میں فوری طور پہ دکھائیں. تو نارمل جب کسی بھی عام انسان کو اگر کورونری آرٹری ڈیزیز ہو یا ہارٹ کے ایشوز ہیں تو وہ انجائنا یا ڈسنیا کے سمٹمس ہوتی ہیں, لیکن جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کے اندر کوئی ایسی سمٹم سم ٹائم انجائنا کی نہیں ہوتی, تو دے کین ایکسپیرینس اے سڈن ہارٹ اٹیک, تو ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, کیونکہ جب ہمارے پاس ایک ہیوج ڈائبیٹک پاپولیشن ہے جو کہ ایشین پاپولیشن ہے. اب ان لوگوں میں یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ بڑا اس بات کا خیال رکھیں کہ اگین میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ان یوزول سمٹمز ہو رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ سویٹنگ جو ہے اب وہ اس وقت بھی ہوتی ہے جب لو بلڈ شوگر ہوتا ہے, تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے چیک کریں. لیکن اگر ایک ایسے ڈائبیٹکس ہیں جن کو پتہ ہے کہ جی ہمارا بلڈ شوگر ہم بڑا اچھی طرح کنٹرولڈ ہے, اگر ان کو ان ڈیو سویٹنگ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو اپنا بلڈ شوگر چیک کر لیں, اور اگر وہ ٹھیک ہے, ان کا بلڈ شوگر لو نہیں ہے, تو فوری طور پہ آپ A&E میں یا 111 یا GP سے کنسلٹ کریں. اسی طرح اگر وہ محسوس کریں کہ ان ایکسپلینڈ شارٹنس آف بریتھ ہو رہی ہے ان کو, یا دونوں بازوؤں میں ہیوینس ہو رہی ہے یا ٹنگلنگ ہو رہی ہے, تو یہ بھی ڈائبیٹکس جو ہیں یہ دیکھیں, وہ انتظار نہ کریں کہ ہمیں چیسٹ پین ہوگی, انہی سمٹمس پر وہ اپنی ہیلپ لے لیں. ٹھیک ہے. تو کورونری آرٹری ڈیزیز کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. عام طور پہ لوگوں سے سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ ECG ہوگی تو وہی ہوگا. ECG نارمل بھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے ہم لوگ ECG پہ اتنا رلائی نہیں کرتے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جب آتے ہیں ہمارے ہاسپٹل میں یا کارڈیولوجسٹ کو جس طرح مجھے دکھائیں گے, تو ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں. ان میں ایک اسٹریس ایکو ہم اس کو کہتے ہیں, وہ ہارٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہے, اس میں CT کورونری اینجیوگرام ہے, اس میں نیوکلیئر اسکین ہے. یہ 3 ٹیسٹ جو ہیں یہ ہم انڈائریکٹلی, جن کو ہم کہتے ہیں کہ نان انویزو ٹیسٹ ہے, اس کے تھرو ہم یہ چیک کر سکتے ہیں. بریفلی آپ ایکسپلین کریں گے اس ٹیسٹ کو ہمارے ویورز کے لیے کہ کس طرح پرفارم کریں؟ اس میں یہ ہے کہ اسٹریس ایکو جو مثال کے طور پہ وہ ایک الٹرا ساؤنڈ اسکین ہے. کافی لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ہم جس طرح الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں وہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ ایک کاؤچ پہ لیٹے ہوتے ہیں, ہم وہ آپ کا پہلے ریسٹ میں ہم آپ کا ایک امیجز لیتے ہیں, اور پھر آپ کو ہم یا تو کسی بائک پہ ہم آپ کو کہیں گے آپ چلیں گے, یا تو ہم آپ کو کوئی ڈرگ دے سکتے ہیں انٹراوینس, اس سے آپ کا ہارٹ ریٹ ہم نے انکریز کرنا ہے. اور پھر ہم ریسٹ میں, اور آپ کا جب ہارٹ ریٹ ہے 140 150 پہ ہم لے جا کے دیکھتے ہیں, ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں, اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی وال اگر ہارٹ کی موو نہیں کر رہی تو ہم اس سے پھر معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا ہارٹ میں کوئی آرٹری انوالوڈ ہے کہ نہیں. اسی طرح نیوکلیئر اسکین ہے, اس میں بھی یہی ٹیکنالوجی ہے, صرف ایک اسکینر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور CT کورونری اینجیوگرام ایک ڈفرینٹ ہے جس میں آپ ایک اسکینر میں سے گزرتے ہیں, اور ہم 5 منٹ کے اندر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی تینوں آرٹریز میں سے کون سی نیروئنگ ہے اور کون سی بلاکیج ہے. جب کورونری آرٹری ڈیزیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں؟ اس کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں
کتنی ڈیزیز پروگریسڈ ہے. مثال کے طور پہ ہمیں ٹیسٹ یہ جو میں نے بتایا اس میں اگر پتہ لگتا ہے کہ جی مائلڈ ہے اور سمپل ایک ہی آرٹری انوالوڈ ہے تو اس وقت ہم صرف آپ کو میڈیکیشن سٹارٹ کر دیں گے جس میں ایسپرین ہوگی, اسٹیٹن ہوگی اور مختلف چیزیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ سیویئر ڈیزیز ہے, 3 ویسلز میں ڈیزیز ہے اور آپ کافی زیادہ ہے اور سیویئر ڈیزیز ہے تو پھر ہم آپ کو بھیج دیں گے اینجیوگرام کے لیے. اور اینجیوگرام سے پھر زیادہ آپ کو کلیئرٹی ایک آ جاتی ہے کہ کتنی آرٹریز انوالوڈ ہیں اور کتنے لیول پہ انوالوڈ ہیں. تو جو اینجیوپلاسٹی ہے اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ اینجیوپلاسٹی کا اگر جس طرح ہم آج کل اگر آپ سکسیس ریٹ پوچھیں تو وہ تقریباً 100% ہے, 90 to 100% ہے, کیونکہ ہم کیئرفلی سلیکٹ کرتے ہیں اور جن آرٹریز کو ہم اسٹینٹ کرتے ہیں ان کا فلو جو ہے وہ 100% ریسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی مریض کو کورونری آرٹری ڈیزیز ڈائگنوز ہو جائے تو کلینیشین کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو اینجیوپلاسٹی کے لیے سینڈ کرنا ہے یا اس کو بائی پاس از بیٹر آپشن؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر تو ایک ہی آرٹری انوالوڈ ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 ہیں اور وہ ایک ہی کوئی پوائنٹ پہ ہے, زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے ڈیزیز, تو وہ ہم آپ کو اسٹینٹنگ آفر کر دیں گے. لیکن اگر 3 آرٹریز انوالوڈ ہیں اور ملٹیپل سائٹس پہ نیروئنگ ہے تو جو بیسٹ لانگ ٹرم ریزلٹس ہیں وہ بائی پاس سرجری کے ہیں. اس میں ہی ہم ایڈوائز کریں گے کہ جو بائی پاس سرجری کی جائے. تو اس میں اگر ڈیزیز ایک سے زیادہ آرٹریز میں ہے, اوکلوژن کتنے % بھی ہو, لیکن اس کو آپ سٹیج بھی کر سکتے ہیں اینجیوپلاسٹی؟ جی بالکل, وہ یہ اس کو ہم سٹیج اینجیوپلاسٹی یوں کرتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے بائی پاس سرجری ہم نہیں کر سکتے یا پیشنٹ فار ایگزامپل کہتا ہے جی میں نہیں بائی پاس سرجری کرانا چاہتا, تو اس میں پھر ہم سٹیج اینجیوپلاسٹی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک آرٹری کو پہلے اسٹینٹ کریں گے, پھر 1 مہینے بعد بلا کے دوسری آرٹری کو کریں گے. لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پھر نیروئنگ ایسی ہو جہاں 1 یا 2 جگہ ہو. لیکن اگر بہت لمبی لینتھ میں وہ نیروئنگ ہے تو پھر وہاں اسٹینٹنگ بھی نہیں ہو سکے گی. تو اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان آرٹریز کی پوزیشن اس وقت کیا ہے, اگر وہ مختلف جگہوں پہ سیویئر اسٹینوسس ہے, نیروئنگ ہے, تو وہاں تو ہم اسٹینٹ ڈال سکیں گے. لیکن ایک ڈیفیوز جہاں ڈیزیز ہوگا وہاں مشکل ہو جائے گا. اس میں ہمارے ایشین کلچر ہے اس میں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ جو بائی پاس سرجری ہے یہ ارلی ایج میں ہی بہتر رہے گی, اور جو آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ جو بائی پاس سرجری ہے دیٹ کین بی فیٹل, تو ہم بہتر ہے کہ اینجیوپلاسٹی کروائیں. اس میں میرے خیال میں یہ اس کا پورا شاید یہ اتنا کانسیپٹ کلیئر شاید نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں بائی پاس سرجری جو ہے جس میں ہم گرافٹ ڈالتے ہیں ان کے 11-12 سال 10 سال ان کی ایج ہوتی ہے, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک 40 ایئرس کو ہم بائی پاس کریں, کیونکہ 50 ایئرس 52 ایئرس میں وہ دوبارہ اس کی وہ آرٹریز پہ وہ گرافٹ جو ہے نر ہو جائیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ شروع میں اینجیوپلاسٹی کی جائے اور لیٹر اسٹیج اگر ہو سکتا ہے, اور لیٹر اسٹیج میں بائی پاس کو چھوڑا جائے لیٹر ایج میں. اور آج کل تو 80 ایئرس میں بھی جو بائی پاس ہو رہے ہیں کسی کے, وہ بھی سکسیس ہے. تو یہ ان ناظرین کے لیے کہ جو کورونری آرٹری ڈیزیز کے مریض ہیں ان کو بائی پاس اگر آپشن مل رہی ہے تو دے شوڈ بالکل لینا چاہیے, کیونکہ اس کے بیسٹ ریزلٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کورونری آرٹری ڈیزیز کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جی پریونشن از کیور, وہی والی بات ہے جس طرح مشہور ہے یہ ہے. تو اس میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ لک آفٹر یور سیلف. اگر اسپیشلی ہم ایشینس کو, اور اسپیشلی اگر آپ کے فادر یا سینئر کوئی بھائی ہیں ان کو 40-50 ایئرس میں اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا جانا ہوا ہے تو یو شوڈ بی ویری کیئرفل. آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا لائف اسٹائل سے رکھیں کہ آپ کا ویٹ بالکل نہیں انکریز ہونا چاہیے, ریگولر ایکسرسائز کریں, اپنا جو ڈائٹ ہے وہ ایسے رکھیں کہ اس میں یہ جو آئلی چیزیں گھی وغیرہ کی چیزیں ہیں جو یہ نہ کھائیں, اپنا بلڈ شوگر کولیسٹرول ریگولر چیک کروائیں, اسموکنگ بالکل نہ کروائیں, اور ریگولر ایکسرسائز اینڈ کیپ یور ویٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. اس میں پولوشن کا بھی کوئی عمل دخل ہے ہارٹ ڈیزیز میں؟ کس چیز کا؟ جو ایئر پولوشن ہے اس کا ایئر پولوشن کا ڈائریکٹ اس سے نہیں ہے میرے خیال میں. اگر کچھ ایسے کیمیکلز ہوں وہ زیادہ تر لنگ ڈیزیزز میں ہیں, کیونکہ ہمارے کچھ کافی جو یہاں جو شروع میں 60s میں ایشینس میں لوگ آئے انہوں نے فیکٹریز میں چونکہ کام کیا تو وہاں جو ڈسٹ تھی اس سے ان کی لنگس پہ اثر ہوا. لیکن اٹس سیلف کورونری آرٹری ڈیزیز کا کوئی ڈائریکٹ انلیس وہ ایسا کوئی کیمیکل ہے جو کہ کورونری آرٹری ڈیزیز کو افیکٹ کرتا ہے, ڈائریکٹ اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کویشچن اس لیے پوچھ رہا تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں ابھی کافی ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ینگ ایج میں ایون ان در 40s لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ایون وہ فیٹل ہوتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں اس سے وفات پا چکے ہیں.
جو کہ ویری انیوژل ہے ویسٹرن سوسائٹی کے اندر. تو ایسا کیا ڈفرینس ہے ایشین نوجوانوں کے اندر کہ اتنا فیٹل ہارٹ اٹیک ان کو اتنی ارلی ایج میں؟ یہ جی اس میں بہت زیادہ اسٹڈی ہوئی ہے، اور اس میں لنڈن میں ڈاکٹر کورنر ہے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ، ان کی بہت لمبی اسٹڈی ہے ایشینس میں اور ویسٹ میں، اور انہوں نے یہی اس میں کنکلوڈ یہ کیا تھا کہ بینگ این ایشین از اے رسک فیکٹر. ہم جو اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر کہ ہم لوگوں کی جو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے وہ ہے کہ ہم لوگ جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا اگر جو رسک فیکٹر ہے وہ ہماری ویسٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو ویسٹ سائز ہے ہمارے ایشینس کا وہ کافی زیادہ ہے. تو پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی جو وجوہات ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک نمبر 1 کہ وہاں بینگ ایشین ایک رسک فیکٹر ہے کورونری آرٹری ڈیزیز کا. سیکنڈ، اسموکنگ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تھرڈ، ویٹ لوگوں کا زیادہ ہے. ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے لوگوں میں. اور آخر بات اسٹریس وچ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. موسٹ پرابلی کہ جو ڈائبٹیز ہے وہ انڈائگنوزڈ ہے. کچھ ہائپر ٹینشن انڈائگنوزڈ ہے پاکستان میں. ابھی تو ریسنٹلی کراچی کے ایک وہ جو وہاں جو انہوں نے ریزلٹس بھی اپنے ہاسپٹل سے نکالے، انہوں نے کہا کہ مور دین ہاف آف دا پاپولیشن پاکستان میں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جن کو ہمیں بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہے. ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب آپ کے ٹائم کا. مجھے امید ہے جو انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہمارے ویورز کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. بہت شکریہ. اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کا بہت شکریہ ناظرین. اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ.